غداری کی وجہ سے آج یہ قوم بھارت کے اندر ٹارگیٹڈ ہے تو کوئی اور نہیں، اس کو کوئی باہر کسی پڑوسی ملک کے لوگ برباد نہیں کر رہے ہیں، اس قوم کو ہم اور آپ قوم کو تباہ کیے ہوئے اندرونی اعتبار سے اندرونی دشمنی جناب کورٹ تک پہنچا دیتے ہیں، تھانے تک پہنچا دیتے ہیں، میڈیا میں آ کر اسلام کی رسوائی کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں لوگ بٹے ہوئے، ہر فیلڈ میں الو ایک نہ ایک بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ پڑھا لوگ ایسے ہیں کہ بیٹھ جاتے اسلام کی ترجمانی کرنے کے لیے، کہاں میڈیا میں بیٹھ جائیں گے، اسلام کا نالج نہیں، اینڈ دے کمپلیٹلی، میں پوری کانفیڈنس سے بات کہتا ہوں، they don't know anything, they don't know completely Islamic education and the system and the method of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they don't know, nahi jante, in spite of that, and they decided to sit down and to explain about the Islam, جبکہ وہ خود نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، لیکن ٹی وی کی چینل پہ بیٹھ کر چند روپوں کی وجہ سے اسلام کو رسوا بدنام کرتے۔ دوسری تاریخ اٹھائیے آپ ٹیپو سلطان کی۔ ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا عہدیدار، ان کا نام بھی ہم لوگ جانتے ہیں، میر صادق، میر جعفر، میر صادق۔ کیا نہیں کیا تھا میر صادق کے لیے؟ چھوٹے سے عہدے سے منتری بنایا، ایک موقع پر ان کو سسپینڈ کیا تھا لیکن پھر ان کو بحال کر لیا گیا، میر صادق کو وہ جگہ دے دی گئی، لیکن کیا معلوم کہ ان کے دل میں کیا کون سی دشمنی پنپ رہی تھی۔ وہ اللہ کے ولی کو، ٹیپو سلطان نیک دیندار انسان اور بہت شریف بادشاہ، رحم و کرم والا بادشاہ، سب کو ایک نظروں سے دیکھنے والا، ان کو نہیں معلوم تھا بیک وقت 3-4 طاقت سے مقابلہ کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن نہیں جاتا، شاید وہ ان کی موت کی گھڑی نہیں تھی، شاید وہ، لیکن غداری کی گئی اس کے ساتھ، اپنوں نے غداری کی۔ اپنوں میں کون؟ میر صادق۔ کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا ہے، سر پر ٹوپی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، درس بھی دیتا ہے بیٹھ کر، اس کے باوجود بھی ایک پرانی دشمنی جب پتہ چلتا ہے ٹیپو سلطان کو کہ انگریز کی فوج آ رہی ہے، تو ٹیپو سلطان اپنی حویلی سے ان کو دیکھنے کے لیے باہر نکلتا ہے، دروازے سے باہر نکلتا۔ یہ نالائق میر صادق یہ اندر سے چھپ کر اس گیٹ کو بند کر دیتا ہے، اس گیٹ کو، اس دروازے کو بند کر دیتا ہے، قلعے کے دیوار، قلعے کے دروازے کو بند کر کے کسی طریقے سے خبر بھیج دیتا انگریز کو، اور کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان تنے تنہا قلعے کے باہر ہیں، مقابلہ کرو، ان کا صفایا کر دو۔ یہ کمبخت میر صادق گیٹ بند کر کے، قلعے کی دیوار اور اس دروازے کو بند کر کے اوپر فصیل پر جا کر بیٹھ جاتا، وہاں پر جا کر ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے اس واقعے کو اور اس حرکت کو دیکھتا ہے، ان کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ ظالم کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ٹیپو سلطان مرد مجاہد شہید ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت آپ جائیں گے سرنگا پٹنم میسور، میں گیا ہوں وہاں پہ، وہاں دیکھیں گے کہ ان کے حویلی سے کافی دور، جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں مکھیا جی کے گھر پہ، اتنی دوری پہ ان کی لاش ملی تھی۔ حویلی یہاں پر ہے، ان کی حویلی یہاں پر ہے، ان کا گڑھ یہاں پر ہے، ان کا قلعہ یہاں پر ہے، اور اتنی دور میں ان کی باڈی ملتی ہے۔ اس جگہ کا فوٹو بھی میں نے اور ویڈیو بھی بنا کر میں لے کر آیا ہوں، میں نے دیکھا اس جگہ لکھا ہوا ہے کہ the ٹیپو سلطان's body was found here، یہاں پر ٹیپو سلطان کی باڈی پائی گئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قلعے کے اندر ان کی موت نہیں ہوئی تھی، وہ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے قلعے سے تقریباً آدھے یا 400-500 میٹر کی دوری پر ان کی موت ہوئی تھی، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ کون تھا غداری کرنے والا؟ میر صادق کلمہ پڑھنے والا۔ کس کو کہیں ہم کہ تم برے ہو؟ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ اس دیش کے الگ الگ پارٹیوں کو ہم
جناب بلیم کرتے ہیں کہ یو آر ریسپانسبل، آپ ذمہ دار ہیں، لیکن نہیں، پہلے ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، اگر وہ گیٹ بند نہ کرتا میر صادق تو ٹیپو سلطان شہید نہ ہوتے، ممکن ہے کہ ان کی جان بچ جاتی۔ کون ہے غدار؟ ایک مسلمان غدار ہے، ایک قرآن پر ایمان رکھنے والا غدار ہے، نماز پڑھنے والا ایک غدار، ایک لوٹیرا غدار ہے۔ میرے بھائیو، میرے سماج کے لوگوں، یہ ہوئی تھی حرکت اس وقت میں۔ ہمارے بہت سارے علماء کرام آزادی کے موقع پر انگریز کے ہتھے چڑھ گئے۔ خبر دینے والا کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ He is not Muslim. He is a disbeliever and pagan. He was not Muslim and اس نے یہ فیصلہ کیا تھا I am the last prophet. انہوں نے کہا تھا نا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ میں آخری نبی ہوں. And the revolution وہی sent down to me from the sky. آسمان سے زمین پر مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے. وہ کہتا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اس پوری دنیا میں، پوری سنسار میں اگر کوئی نبی ہے سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں تو پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاف لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن مکمل ہے نبی آپ پر. اے نبی آپ you are the last prophet. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. I am only and there is no one. کوئی بھی آدمی نبی بن کر نہیں آئے گا، میں تنہا، میں آخری نبی ہوں، سلسلے نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کو جھٹلایا اس نے. ایک طرف قرآن کا عقیدہ کچھ اور، غلام احمد قادیانی کا عقیدہ کچھ اور. کلمہ پڑھ کر آیا تھا، اپنا بن کر آیا تھا. کمزور کس کو کیا تھا؟ بھارت کے مسلمانوں کو کمزور کیا تھا انگریز کے سامنے میں، تاکہ مسلمان has been divided into two parts. اس کے بھی some person and followed. وہ ان کو فالو کرتے تھے، کچھ لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. تو اس قوم کو، اس ملت کو اپنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. ہمیشہ سے دیکھ لیجیے. وہ تو آج ہمارے مدرسوں پر سروے کرا رہے ہیں، آج ہمارے تعلیمات کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، ورنہ تعلیم جتنا ہمارے مذہب میں ضروری ہے اتنا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتابوں میں ضروری. کیسے؟ ہم تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اتنا علم حاصل کر لو کہ جس سے تم کو پتہ چل سکے کہ ہمیں وضو کیسے کرنا ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہمیں سونا ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کے بعد ہم غسل کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری دولت جمع ہو جائے تو ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، ہم بیمار ہیں، پریشانی میں ہیں تو ہم روزہ کیسے رکھیں گے. یہ طلب العلم فریضۃ. You have to just educate about your Sharia. You have to know, but you will have to know. تمہیں ماننا جاننا پڑے گا، جاننا نہیں. You have must to know. You must to know and you must to educate about your Islam and your Islamic Sharia. آپ کے لیے ضروری ہے جاننا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. تمام مسلمان پر، ایمان والوں پر اللہ نے قرآن میں کیا بیان کیا، احادیث کی کتاب میں کیا ہے، ہمارے نبی، ہمارے رسول اور ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ چیز حاصل کرنا ضروری. اسی کو کہا گیا کہاں پر؟ سنسکرت زبان میں بہونام جنمنا منتی بہونام. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی بالکل آخری نبی. کیوں عقیدہ ہے؟ چونکہ ہم کو قرآن سے وہ پیغام ہمیں ملا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو جو بھی پیغامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ سب بالکل فائنل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب.
बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः। कई जन्मों के बाद नबी आए, कई सारे जन्मों के बाद कितने नबी आए? सैकड़ों नबी आए, हजारों नबी और रसूल आए। कहां पर? इस जमीन पर। हजरत आदम से लेकर आदम आए, शीस आए, नूह आए, लूत आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, सुलेमान आए, दाऊद आए, मूसा आए, हारून आए, यूनुस आए, यूसुफ आए। अल्लाह के नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल बाद द आखिरी नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। कई जन्मों के बाद का मतलब बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम जन्म नामन्ते। मैं इसलिए संस्कृत पढ़कर समझा रहा हूं, हम रट कर कहीं से नहीं लाते, हम तहकीक करते हैं, पढ़कर समझते हैं उसको कि ग्रामेटिकली, ग्रामर क्या एतबार से क्या यह मंत्र फिट बैठता है, ग्रामर क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसका, वो समझकर तब आपके सामने हम रखते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते, जन्म जन्म के बाद, कई जन्मों के बाद आदम का एक जन्म हुआ, नूह का एक जन्म हुआ, लूत का एक जन्म हुआ, यूनुस का एक जन्म हुआ, कौम आद, कौम समूद, सालेह अलैहिस्सलाम एक जन्म हुआ, हजरत जकरिया का जन्म हुआ, हजरत यहया का जन्म हुआ। कई जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम, कई जन्मों के बाद जो ज्ञान दिया गया, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जानकारी हासिल हुई है, वासुदेवः, वो ज्ञान सबसे आखिर में, कई जन्म के बाद लास्ट में आखिर जन्म मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो ज्ञान हासिल हुआ, वो ज्ञान वासुदेवा, मेरा ज्ञान। वासुदेवा मतलब ईश्वर कहता है वो ज्ञान मेरा है, यानी कई जन्म के बाद जो नबी आया है उसको जो ज्ञान है वो नबी का नहीं है, वो मेरा ज्ञान है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। और सुनो दुनिया वालों, जिसको मेरा ज्ञान होता है ना, जिसको मेरा ज्ञान होता है, जिसको मेरी तरफ से चुना जाता है, वो इंसान समहात्मा, सा महात्मा, वो महाआत्मा होता है, महान होता है, सुदुर्लभ, बड़ा भाग्यशाली होता है, बड़ा खुश नसीब होता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई जन्म के बाद पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम को जो ज्ञान दिया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वही की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैका, हम वही करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वही करते। अल्लाह के नबी अपनी तरफ से कोई बनाकर या कोई कानून या कोई सिस्टम बनाकर पेश नहीं करते। साफ लफ्जों में कहा, सा महात्मा, जिसको नबी बनाया जाता है। आज अगर 5 साल के लिए किसी को MLC बना दिया जाए, 5 साल में कोई मुखिया बन जाता है, 5 साल में कोई MLA बन जाता है, MP बन जाता है, तो वो तो समझता है कि बस मुझे दुनिया की सारी इज्जत मिल गई, सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली उन्होंने। 5 साल के लिए सिर्फ वो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी नबी बनाया, इंसानों में से चुनकर, समहात्मा, समहा आत्मा, महा मीन्स बड़ा, आत्मा मीन्स इंसान, समहात्मा सुदुर्लभ, वो बड़ा दुर्लभ है, यानी बड़ा खुश नसीब है, जिसको अल्लाह अपनी नबूवत के लिए, अल्लाह अपनी शरीयत की इम्प्लीमेंट के लिए,
اللہ اپنا سندیش چننے کے لیے دوسروں کو بھیجے، جس کو بھیجتا ہے دوسروں تک وہ انسان مہان ہوتا ہے۔ اگر بھارت کا پرائم منسٹر اگر کٹیہار یا پورنیا یا سیمانچل کے کسی ایم پی کو، ایم ایل اے کو یوں کہے کہ میں آپ کو اپنا منتری بناتا ہوں اور آپ جائیے سیمانچل میں تحقیق کیجئے کہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ انسان کیا کہے گا کہ میں بڑا بھاگیشالی ہوں، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا بڑا عہدہ بنا کہ مجھے کیبنٹ، کیندر میں کیبنٹ منترالے میں مجھے جگہ مل گئی اور میں بڑا مہاتما سمجھتا اپنے آپ کو، کہتا ہے کہ میں بڑا مہان ہوں، اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے پوری کائنات کا رکھوالا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا سمہاتما سدرلبھا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، یہ منتر ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا اور آپ علیہ السلام کے اوپر جو وحی آتی ہے اس وحی کو اللہ کے طرف سے آنے کا واضح اشارہ ہے۔ اور سنیے، تعلیم، ایجوکیشن، جانکاری حاصل کرنا اس منتر سے ملتا ہے۔ ایک منتر اور ایک شلوک جس کے اندر کہا گیا ادارا ادارا، اے سخی لوگو تمہارا مقام و مرتبہ تو بہت ہے دنیا کے اندر، ادارا سخی لوگ ایک طرف، ادارا سرو اے بیتے گیانی تاتمے ومیمتم، لیکن جو سماج میں گیانی لوگ ہیں جس کو جانکاری حاصل ہے، ادارا سرو اے بیتے گیانی تاتمے ومیمتم، لیکن جس کو میرا گیان ہے، جو میرے بارے میں جانتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جانتا ہے، جو ایشور کے بارے میں جانتا ہے، شریمد بھگوت گیتا کا یہ شلوک یوں کہتا ہے، وہ پرماتما یوں کہتا ہے کہ وہ صرف جانتا نہیں ہے، وہ میرے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ جس کو میرا گیان ہے سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ میں ہوں، میں ادارا سرو اے ویتے گیانی تاتمے ومیمتم، اے سنو، جس کو میرا گیان ہے وہ میں ہوں، میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے اندر جو قرآن کا گیان ہے، ان کے اندر جو شریعت کا گیان ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گیان ہے۔ اور تعلیم، ایجوکیشن آف قرآن، نالج آف حدیث، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ان اللہ علیم، جانکار ہونا، تعلیم، ایجوکیشن اللہ کی صفت ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہتا ہے، گیتا میں کہتا ہے کیا، ادارا سرو اے ویتے گیانی تاتمے ومیمتم، اس کو تم معمولی انسان مت سمجھو۔ اگر کوئی دنیا میں ٹوپی داڑھی والا ہے اس کو معمولی انسان مت سمجھو، بلکہ وہ میں ہوں، میں۔ ٹوپی دکھ رہی ہے، سفید کرتا دکھ رہا ہے، شیروانی دکھ رہی ہے، لیکن اندر میں ہوں۔ ادارا سرو اے ویتے گیانی، جس کو میرا گیان، وہ ساکشات، یہ لفظ ہے کیا، ساکشات میں ہوں۔ ساکشات کا مطلب سراپا، سراپا میں ہوں اس میں۔ اور ہمارے مدرسے میں کون ہوتے ہیں؟ مدرسے میں یہی علماء ہوتے ہیں، مدرسے میں یہی حفاظ ہوتے ہیں، مدرسے میں یہی قراء ہوتے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہوتا۔ یا کوئی اور بھینس چرانے والا مدرسے میں جا کر پڑھاتا ہے کیا؟ یا کوئی اور مکھیا ممبر مدرسے میں پڑھاتا ہے کیا؟ یا کوئی اور دانشور مدرسے میں جا کر پڑھاتا ہے، تاجر پڑھاتا ہے مدرسے میں؟ کوئی نہیں۔ مزدور پڑھاتا ہے مدرسے میں، کسان پڑھاتا ہے مدرسے میں۔ مدرسے میں پڑھانے کے لیے ہم کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ ہم عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں، ہم حافظ قرآن کو ڈھونڈتے ہیں، ہم قاری قرآن کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور ان کے اندر جو گیان ہوتا ہے، سن لو شریمد بھگوت گیتا پر عمل کرنے والوں، شریمد بھگوت گیتا کے سے اپنے آپ کو جوڑنے والوں، اگر یقیناً آپ اپنے شریمد بھگوت گیتا کے اوپر آپ کا آستھا ہے تو آپ کبھی بھی ہمارے عالم دین پر، ہمارے ان مدرسوں پر، ہمارے ان مکاتب پر، ہمارے مسجد کے امام پر، ہمارے علماء کرام پر، ہمارے وارثین انبیاء پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کرو گے، کیونکہ پرماتما کہتا ہے کہ جس کو میرا گیان، ساکشات وہ میں ہوں، میں، وہ حافظ نہیں ہے،
گویا میں ہوں اس کے اندر میں ہوں. اگر کسی کے اندر حدیث کا گیان ہے اس کے اندر میں ہوں، قرآن کا گیان ہے اس کے اندر میں ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام اگر کسی انسان کے اندر ہو تو وہ یہ یوں ہے گویا کہ اسی کے اندر ہے، وہ سراپا اس کے اندر ہے. اسی لیے بدنام کرنے سے پہلے اس شلوک کو دیکھ لیا جائے، اس منتر کو پڑھ لیا جائے پہلے دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ، تب جا کر ہمارے اسلامک مدرسوں میں، ہمارے مساجد کے ائمہ پر، ہمارے مدارس میں پڑھانے والے علماء کرام کے اوپر کوئی الزام یا کوئی اس طرح کی بات ہونی چاہیے. کتنی پیاری بات کہی بتائیے. شریمد بھگوت گیتا میں یہ بات کہی گئی. بہت پہلے یہ منتر مجھے معلوم نہیں تھا. ابھی جب ریسرچ کے لیے گئے ہوئے تھے کسی یونیورسٹی میں، تو وہاں پر استاذ محترم نے ہم سے کہا کہ مدرسوں کے اوپر جو ایلیگیشنز لگتے ہیں ذرا اس کے اوپر دیکھو تو تعلیم، ایجوکیشن، گیان کہاں ضروری ہے. ہم نے جب دیکھا 2-3-4 شلوکس ہیں لیکن مجھے 2 ہی یاد ہوئے ابھی تک، کیونکہ سنسکرت لینگویج جلدی اس کے ہر ایک چیز کا الگ الگ اس کا سینٹنس ہے، ایک ورڈ ہے. جیسے ایک کے لیے بول دیتے ہیں نا، ایک آدمی میں کھاتا ہوں، اہم کھانے کے لیے، اہم کھدتی میں کھاتا ہوں، اہم اپوشتی میں بیٹھتا ہوں. لیکن ہم دو بیٹھتے ہیں، رما رمو رمہ، کھدتی کھدتو کھدتی. اہم ادھیاپکا استی، میں ایک ٹیچر ہوں، اہم ادھیاپکا، ادھیاپکا نہیں، لیڈیز ہو جائے، اہم ادھیاپکا استی، اہم ادھیاپکا آستی، میں ایک ٹیچر تھا. یہ سنسکرت میں ہر ایک کے لیے سینٹنس بدل جاتا ہے. ایک آدمی کے لیے الگ سینٹنس، دوسرے کے لیے الگ سینٹنس، تیسرے کے لیے الگ سینٹنس. ایک وچنم، دوی وچنم، بہو وچنم. ایک سنگل، دوی وچنم 2 اور بہو وچنم 3 سے ادھک، 3 یا 3 سے ادھک سینٹنس اس میں بولے جاتے. بہت ہی کٹھن لینگویج ہے وہ. آپ بیسک جب پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے گا، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بہت سارے شلوکس ہیں تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر. ان میں سے 2-3 تو مجھے یاد، 2 تو میں نے آپ کے سامنے پڑھے. یہ شریمد بھگوت گیتا کا حصہ. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضہ، جن مسائل کی ضرورت پڑ جائے آپ کو دنیا میں، شریعت کے جن فرمان کی، ان کو حاصل کرنا، ان کو جاننا، اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی. آپ بائک چلاتے ہیں تو کیا ڈائریکٹ بائک خرید کے لاتے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کیا؟ نہیں، اس کو سیکھتے ہیں آپ. کوئی پیچھے بیٹھتا ہے کہ بائک چلانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا، بیٹھتے ہیں اس پہ ڈر بھگاتے اس کو کہ بیٹھو. اس کے بعد پھر سمجھاتے ہیں کہ ایکسیلیٹر کہاں ہے، کلچ کہاں ہے، بریک کہاں ہے. ہیرو کمپنی کی گاڑی ہے تو گیئر کیسے لگے گا اس کا، بجاج کمپنی کی ہے تو کیسے گیئر ڈالیں گے، ورنہ الٹا پلٹا ہو جاتا. ہاں، جو جانکار ہوتا ہے اس کو کوئی بھی گاڑی دیکھیے وہ الٹا ملٹا کر کے گیئر تو لگا ہی دے گا، اوپر لگے گا یا نیچے لگے گا ہی صحیح. لیکن جو نیا ہوگا اس کو تو بڑی باریکی سے سمجھانا پڑتا. بیٹھو، بٹھاتے ہیں، یہ کلچ ہے، دیکھو یہ کلچ ہے. اسکوٹی نے اس میں کلچ گیئر کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس میں بریک ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ کلچ ہے، اس کو دباؤ گے، اس کے بعد پھر اس میں گیئر لگاؤ گے. گیئر لگانے کے بعد آہستہ آہستہ کلچ کو چھوڑیں گے، ایکسیلیٹر لیں گے، گاڑی آگے کو چلے گی. آپ اس کو سمجھاتے ہیں، بیسک بتاتے ہیں. اس کو نہیں بتائیں گے تو گاڑی میں بیٹھو گے، گاڑی کہیں اور تم کہیں اور، گاڑی نیچے انسان اوپر. ہمارے ابا بہت پہلے ایک بائک لیے، بہت پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے، سیکھنے کے لیے گئے، پہلی مرتبہ بھی پیڑ سے جا کے ٹکرا گئے. 3 سال تک وہ بائک گھر پہ رہی، ہاتھ نہیں لگا انہوں نے ڈر سے. کیوں؟ پہلے ہی جا کر ٹھوک دیا تھا نیمو کے پیڑ پہ. تو ہر چیز کی نالج اور جانکاری اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کہیں پر بھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ، you have to receive the knowledge and you have to get knowledge about your religion, about your dharm. آپ اپنے مذہب کے بارے میں دھرم حاصل جانکاری حاصل کرو، اور پھر ہے تاکید کے ساتھ ہے کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں پروفیٹ محمد رسول اللہ کا جنم ہوتا ہے، اسی مہینے میں آپ علیہ السلام آئے، آپ کو 40 سال میں نبوت دی گئی، تو نبوت جب دی گئی تو سب سے پہلے نبوت کا اشارہ اور سب سے پہلے جو آپ کو جو وحی آئی وہ یہ وحی آئی کہ نالج حاصل کیجئے، پڑھیے، اقرأ بسمی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آج ہم پڑھتے نہیں، آج اگر ہم نے اپنے قوم کو پڑھایا ہوتا، اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا تو آج ہماری یہ استھتی نہیں ہوئی ہوتی میرے بھائی۔ جو چاہتا الزامات لگاتے، جو چاہتا من میں بولے جاتے، ان کے بولنے سے، ان کے الزام لگانے سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، نقصان اپنوں سے زیادہ۔ ایک عالم دین ہمارے اور آپ کے بیچ میں آتے تھے، غیروں نے نہیں، اپنوں کی سازش کے شکار ہوئے اور ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم لوگ تو وہ ہیں کہ دعا بھی نہیں کرتے۔ دیکھیے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کن کا پرسنل عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ آپ ہر کسی کے بارے میں حسن ظن رکھیے، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کے بارے میں تجسس مت کیجئے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی الیگیشن سے لگے ہیں تو وہ دودھ کا دھلا نہیں ہے، جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں جوڈیشری سے، وہ دیکھتے ہیں ہمارے بھارت کا جو قانون ہے وہ کیسا ہے، اندھا قانون۔ آپ دیکھیں گے کہ آنکھ میں پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ نیائے کی وہ دیوی ہاتھ میں ترازو لیے ہوئے۔ اسی لیے بھارت کے قانون کو اندھا قانون کیوں بولتے ہیں؟ وہاں جس کا پروف جتنا ہوگا اس کا پلہ بھاری ہوگا۔ اندھا قانون، اگر کسی کے اوپر کوئی الیگیشن سے لگتا ہے تو ہم اور آپ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ یہ گناہ یا یہ غلطی ہمارے فلاں صاحب سے نہیں ہوئی ہوگی۔ دوسری بات، اگر شریعت کا یہ پیغام ہے، اگر میں عبداللہ اگر کسی کے اوپر الزام لگاتا ہوں کہ I see and I have seen in this person and he is a rapist، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ ریپسٹ ہے، تو میرے اوپر ضروری ہے کہ آپ 4 گواہ کو پہلے پیش کیجئے کہ تم نے دیکھا، تم 4 گواہ کو بھی لاؤ کہ ہاں تمہارے ساتھ انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ اسلام کے اندر تب وہ گواہی معتبر ہوتی ہے کہ ہاں تم سچے ہو، نہیں تو تم خاموش رہو، پھر 80 کولے برسائے جائیں گے اگر تم نے 4 گواہ کو پیش نہیں کیا ہے لوگوں کے سامنے میں۔ میرے بھائیوں، اپنوں کی غلطی اور اپنوں کی سازش کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو بڑی تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے بڑے علماء مولانا اندر شاہ بنگلوری، ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا، کیا غیار کا ہاتھ تھا؟ نہیں، اپنے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اپنے کلمے پڑھنے والے، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوتے تھے، ان کے سازش کے شکار ہمارے علماء ہوتے ہیں۔ بلکہ آزادی کے وقت میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا ہے، ہم نے کہا کہ نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا بلکہ میر جعفر تھا جو کلمہ پڑھنے والا تھا۔ وہی ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا میر صادق تھا، بلکہ منتری کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا وہ تھا۔ اما عائشہ کے اوپر الزام و تہمت لگانے والے وہ تو تھا، وہ نالائق، وہ منافق، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ صحابی بھی آ گئے تھے ان کے کہنے پر تانا دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ نہیں، لا حول
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ते हुए अलियाज़ु बिल्लाह कहते हुए ये कहते थे कि अम्मा आयशा से ये गलती हो गई, अम्मा आयशा से ये चूक हो गई। यहाँ तक कि पूरा गम का माहौल छाया हुआ है। एक मुनाफिक के कहने की वजह से, उनके एक शोसे की वजह से अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल कमबख्त मलऊन और उस मनहूस इंसान की गलत खबर की वजह से तहकीक की जाती। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी भी परेशान हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा बता, अगर तुमसे यह गलती हुई है तो अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुमको माफ कर देगा। अगर तुमसे ये चूक हुई है तो अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करता है, अल्लाह सत्तारुल अयूब है, अयूब को छुपाता है। तौबा करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तौबा को कबूल करेगा। यहाँ तक कि हजरत अली ने भी कहा, अल्लाह का नबी आप छोड़िए अम्मा आयशा को, बहुत सारी औरतें हैं, आप किसी से भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशान हो गए, सहाबी परेशान है, अबू बकर सिद्दीक परेशान है, उनकी अम्मा आयशा की माँ परेशान है। अम्मा आयशा रोती लेकिन अंदर से पुरसुकून, क्योंकि वो जानती थी मुझे भले ही आपने यहाँ के कुछ लोगों ने मेरे ऊपर तानो तशनी किए हैं, लेकिन आई एम ट्रूथ, आई एम ऑनेस्ट, मैं सही हूँ। आई एम नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग टू द रॉन्ग वे, मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं गई थी। आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं कभी गलत नहीं थी, मैं सच हूँ। मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बरात उनके भाइयों के लिए, वैसे ही मुझे यकीन है, विश्वास है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे लगे हुए मुझ पर इल्जामात को जरूर किसी न किसी शक्ल में खत्म करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई और यूं कहा, ए नबी, ए आयशा, तुम गलत नहीं हो, तुम सच हो, तुम सही हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बशारत दी और खबर दी कि आयशा, तुम पाक हो, तुम साफ हो, तुम पर जो इल्जामात लगाए वो बिल्कुल गलत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान जरूर हुई, तुहमत लगाए गए उनके ऊपर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारात का ऐलान हुआ। कौन थे लगाने वाले? सोचा था किन की तरफ से? मुनाफिक की तरफ से, कि देखिए अम्मा आयशा फना के साथ ऊँट पे अभी आई हैं, पीछे पीछे। आप लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर वाक़या है, सूरह नूर के अंदर आप पढ़ेंगे तो अम्मा आयशा चूँकि एक अल्लाह के नबी एक सफ़र से आ रहे थे, तो जिस हूदज में, जिस ऊँटनी में अम्मा आयशा थी, तो आप उस ऊँटनी से उतर कर इस्तिंजा करने चली गई थी। तो इसी बीच में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफ़िले को जाने का ऑर्डर दिया। तो जो सहाबी उस हूदज को उठाकर ऊँटनी पे रखते थे, कजावे को, तो अम्मा आयशा हल्की थी, बहुत कम वज़न था, तो दो आदमी पकड़ कर उठाते थे। तो दो आदमी किसी भारी चीज़ को उठाएंगे तो महसूस नहीं होता है कि भारी है, तो उन्होंने उठा कर रखा। उन्होंने महसूस नहीं किया है कि अम्मा आयशा हैं कि नहीं, उन्होंने सोचा कि बिल्कुल हैं। तो वो काफ़िला चला गया। अम्मा आयशा जैसे आई क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर, देखा कि काफ़िला जा चुका है, सारे लोग जा चुके हैं, तो अम्मा आयशा वहीं पर उसी जगह पर लेट गई। पहले ज़माने में ये रूल होता था, काफ़िला जब जाता था तो पीछे से एक दो लोग जाते थे, कहीं कोई सामान गिर न जाए, कहीं कोई सामान छूट जाए तो उसको उठा कर लाते थे। तो पीछे से एक सहाबी आए, उस सहाबी ने देखा अरे तो अम्मा आयशा हैं, तो उन्होंने ज़ोर से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उन्होंने करीब में जाकर ऊँट को बिठाकर उसमें अम्मा आयशा बैठ गई, आगे आगे नकेल पकड़ कर लेकर जब पीछे से पहुँचे वो अम्मा आयशा को लेकर, तो वो कमबख्त मुनाफिक ने कहा कि देखो अम्मा आयशा पीछे से आ रही है, देयर इज़ समथिंग फिशी, दाल में कुछ न कुछ काला है। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की, जैसे आजकल हम लोग किसी के बारे में भी अफवाह फैला देते हैं, किसी के बारे में बिना तहकीक किए हुए। कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिया, इट इज इनफ फॉर बीइंग अ लायर टू स्प्रेड विदाउट ट्राइंग टू नो द ट्रूथ। इफ यू वांट टू स्प्रेड द मैसेज, इफ यू वांट टू कन्वे द एनी मैसेज about Islam, about any person,
without trying to know the truth, اس کی حقیقت اور سچائی کو سمجھے بغیر اگر آپ کسی کے سامنے کسی بات کو آگے بڑھاتے ہو تو for being a liar، آپ کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ سنی سنائی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ this person، وہ جھوٹا ہے، لائر ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا، بنا تحقیق کیے ہوئے۔ بہت آسان ہے کسی کے اوپر 376 کا کیس ڈالنا، بہت آسان ہے 307 305 302 کا کیس ڈالنا، بہت آسان۔ دعا کرو ہر کسی کے لیے جو ٹارگیٹڈ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں، اس قوم کی، اس ملت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ نہیں جناب، جو گئے تو گئے، نہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیسے ہیں؟ کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہم اور آپ۔ میرے بھائیوں، سب سے خوبصورت نظام ہمارے پاس، سب سے خوبصورت سسٹم ہمارے پاس، حقیقت بیانی کریں تو اندر کر دیے جاتے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ۔ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، شریعت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے کئی جگہ تقریروں میں کہا ہے، بلکہ لوٹ بھی ہوا ہے، آج تو ہمارے قرآنوں پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ تو نئی کتاب ہے مولانا، نئی قرآن ہے، کیا آپ وہی مسئلہ لے کر آئے، وہی پردے والا مسئلہ جو چلا۔ بہت سارے ٹی وی اینکر میں نیوز رپورٹر نے کہا کہ مولانا کیا ضرورت ہے اب یہ پرانی شریعت کو ابھی نافذ کرنے کی، نئی آنی چاہیے، نہ کچھ نئی تحقیق ہونی چاہیے، اب یہ قرآن پرانا آرڈر ہو گیا، اس کو بند کر دیجئے، نیا کچھ ہونا چاہیے ماڈرن۔ کیا نیا ہونا چاہیے؟ بکنی پہن کر کے آ جاؤ سڑکوں پہ، یہ نیا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آئس کریم ہے، آئس کریم کو جب کر لپیٹ کر اس کو انویلپ میں اور اس کو برف میں رکھتے ہیں تو وہ آئس کریم اپنی جگہ پہ رہتی، لیکن جیسے اس کو باہر کریں گے 10 منٹ کے اندر جب باہر کریں گے، اس کی جگہ سے باہر کریں گے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتی۔ عورت ہے، جب تک پردے میں رکھیں گے تو خوبصورت ہے، عزت دار، جب پردے سے باہر نکالیں گے تو پھر اس عورت کا کیا ہوگا، سماج کے جوان لڑکوں کا کیا ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن پرانا ہے، قرآن پرانا نہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں نا، یہی اکبر بادشاہ نے سوچ کر وہی کیا تھا نا، اکبر بادشاہ، دین اکبری، نئی دین الہی، اکبر بادشاہ خود فیصلہ نہیں لیا تھا، بلکہ کچھ تھے ایسے ہی نیم ملا وہاں پہ بھی کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ عربی شریعت کو، یہ عربی دھرم کو، یہ لفظ، یہ عربی شریعت کو بہت ہزاروں سال ہو گئے پرانے، اس کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اس کے اندر بدلاؤ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا کرنا چاہیے کہ بھائی دین الہی، آپ دین الہی کے نام پر ایک نیا دین انہوں نے لانچ کیا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے لے کر، اس کتاب سے اس کتاب سے، یعنی کرسچن کو، جین کو، بودھ کو۔ بھارت کے اندر کرسچنٹیز کو سب سے پہلے کون لایا؟ اکبر بادشاہ، اس کی ایک بیوی کرسچن تھی۔ ساؤتھ کے ایریا میں جائیں گے تو کرسچنٹیز بہت ملیں گے آپ کو، اس وقت نہیں بلکہ ہمیشہ سے دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی، سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو کرسچن ہے۔ سب کو ملا کر کے ایک جگہ کھچڑی بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دین الہی ہے۔ لیکن اس وقت قربان جائیے، اس وقت ایک بڑے عالم دین، اس وقت ایک بڑے اللہ والے، اس وقت ایک بڑے اولیاء اللہ، اس وقت ایک بڑا مجاہد، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیسے ہر زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں قرآن کو غلط عقیدے سے، غلط طریقے پر پیش کیا تو احمد ابن حنبل
ایک بہت بڑے امام گزرے، ایک بہت بڑے بلکہ یہ کہیے کہ عالم دین گزرے۔ احمد ابن حنبل نے یوں کہا کہ بادشاہ اس وقت عباسی سلطنت کا پورا ڈنکا بجتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت کے سامنے جھکوں گا نہیں، شریعت کے، قرآن کے، سنت کے خلاف تمہارا عقیدہ، یہ تم قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہو، خلق خدا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ ان کے سامنے مقابلہ کیا، اور پھر جو صحیح عقیدہ تھا قرآن کے تعلق سے وہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں کر کے احمد ابن حنبل نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد آ جائیے، ایک نام ہے سہیل کا، سہیل انصاری کا، ایک نام ہے ذوالکویش کا، بہت جنید بغدادی کا، ایک ہے غزالی کا، علامہ ابن تیمیہ کا، امام نووی کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عباسی سلطنت کے بعد جتنے بھی ظلم فسادات ہوئے اس دھرتی کے اوپر اپنی شریعت کو بدلنے کی یا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اللہ والے، یہ اپنے وقت کے علماء کرام تھے۔ علامہ ابن تیمیہ، امام نووی رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی علم کی روشنی میں قرآن کی، شریعت کی، ان کو بچانے سے، بلکہ یوں کہیے کہ خرد برد ہونے سے لوگوں کے سامنے جو صحیح کانسیپٹ ہے، صحیح عقیدہ ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بالکل سیم اسی میتھڈ پر ہمارے اس ملک میں جب آیا تھا اکبر بادشاہ، تو اکبر بادشاہ تھا مسلمان لیکن تھوڑا زیادہ سیکولر تھا۔ انہوں نے دین الہی کے نام پر ایک نئی شریعت، ایک نیا قانون، ایک نیا سنویدھان بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک بڑے عالم دین شیخ مجدد الفسانی، انہوں نے مقابلہ کیا ان کا، اور ان کو کہا کہ اکبر بادشاہ، تم بادشاہ ہو، تم کرسی اقتدار پر بیٹھو، اور تم کرسی کے بادشاہ ہو، تم قرآن کے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا بادشاہ وہی ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا، احادیث کا بادشاہ وہی ہوگا جس نے سائے ستہ کو پڑھا ہوگا، بخاری کو پڑھا ہوگا، ترمذی کو پڑھا ہوگا، مسلم کو پڑھا ہوگا، ابو داؤد کو پڑھا ہوگا، نسائی کو پڑھا ہوگا، ابن ماجہ کو پڑھا ہوگا۔ تم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تم شریعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایک بادشاہ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ایک عالم دین اس کو اپنے لڑی سے، اپنی چھڑی سے اس کو سدھارتا ہے، اور ٹی وی کی نیوز کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم فیصلے دو گے کہ قرآن میں کیا فیصلہ ہے، قرآن میں کون سا نیا فیصلہ ہے، کون سا آج کے زمانے کے اعتبار سے، کون سے قیامت، کون سے اب سے پہلے کے اعتبار سے تھا۔ سن لو دنیا والو، قرآن جب سے دنیا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کا آرڈر ہے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، جب تک اس دنیا، یہ دنیا باقی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہے گا، کوئی نہیں بدل سکتا اس کو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے دنیا میں ترقی نہیں کیا جا سکتا تو اٹھو، دنیا کے اندر ڈاکٹریٹ کا کوئی نظام نہیں تھا۔ دنیا کو سب سے پہلا ڈاکٹر اگر کسی نے دیا ہے، اس ڈاکٹر کا نام شیخ حسین علی ابن سینا، بو علی سینا، The Theory and Practice of Medicine، 10 لاکھ الفاظ والی کتاب القانون، یہ لکھنے والا کون؟ ابن سینا۔ 10 سال کا ایک بچہ، مدرسے کا بچہ، مدرسے میں پڑھ کر حافظ قرآن بنا تھا۔ یورپ والوں سے پوچھو کہ ابن سینا کون، یورپ والا کہے گا کہ 5 چیپٹر میں 10 لاکھ الفاظ والی کتاب ہم لوگ جو پڑھتے ہیں، اس کتاب کے اندر جو ٹاپک ہے تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے اوپر لکھی گئی ہے یہ کتاب۔ پوچھو یورپ والوں سے کہ یہ کتاب کون لکھا، وہ کہے گا کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ان کا نام شیخ حسین علی ابن سینا ہے، جو مدرسے سے پڑھ کر نکلا تھا۔ بتائیے اب اگر آپ یوں کہو کہ قرآن کریم پڑھنے والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہم نے اب سے پہلے بھی اس کے اوپر تحقیق پیش کی ہے، ابھی 1-2 روز کے بعد پھر اور میں ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کر کے بتاؤں گا کہ قرآن اور موجودہ سائنس میں وہ تو تھوڑی تھوڑی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں سائنس کی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس میں ترقی کر لی، ہم آسمان میں پہنچ گئے۔ تمہارے قرآن پڑھتے رہیں گے تو تمہارے مولانا لوگ کیسے آسمان میں جا سکیں گے؟ تو قرآن پڑھ رہے ہو، ارے قرآن کریم نے ہی میتھڈ اور راستہ بتایا۔
آسمان میں جانے کا. آسمان میں کیا چاند میں چلے گئے تو اچھل رہے 3 فٹ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. براق کے ذریعے سے اس سفر کا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس وقت تو تمہارا کوئی آیا ہی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا. اور یوں ہی نہیں، اگر ابھی چلا جائے چندرما میں تو کئی مہینے لگ جاتے. راکٹ لانچ کرتے کئی کروڑ روپے خرچ ہوتے. وہاں تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منٹوں سیکنڈوں کے اندر چلے گئے. قرآن صاف لفظوں میں بیان کرتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے. اب بتاؤ کیسے گئے؟ لوگ بولتے تھے کہ نہیں آسمان میں سوراخ نہیں ہے، آسمان کو چھید کر کے کیسے آپ کے نبی چلے گئے؟ کچھ دنوں تک یہی الزام تھا کہ نہیں، یہ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه، یہ غلط ہے، سائنس کے اعتبار سے غلط ہے. کیوں؟ چھت میں سوراخ کر کے کیسے چلے گئے آپ کے نبی؟ اور جب لوگ چندرما میں چلے گئے، چندرما میں چلے گئے، چاند پہ، مارس پہ چلے گئے، مارس، چندرما، جوپیٹر، وینس، ان سب کے قریب پہنچ گئے تو اب کہہ رہے کہ نہیں پاسبل ہے. اب پاسبل ہے. ہمارے نبی 1450 سال پہلے یہ سب بتا کر کے گئے. بے وقوف ہو، اب تو اعتراف کرو گے. نہیں جناب، کیسے کر سکتے؟ یہ قرآن تو آپ کا نیا، قرآن نیا نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہر آنے والی نئی چیز کے لیے ایک رول ماڈل. قرآن میں ایک آیت ہے، ایک ٹکڑا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. خلق یخلق، فعل مضارع ہے، صرف میں اس کو بولتے ہیں فعل مضارع. یہ 2 ٹینس کو بتاتا ہے، 2 ٹینس، 2 زمانے کو، ورتمانے اینڈ فیوچر، مستقبل کو بھی بتاتا، بھوشیہ کو، ورتمانے کالے ان بھوشیہ کالے، 2 کو. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. قرآن میں وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے. آج جو کچھ بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے نا، جتنی بھی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے. کیسے کرتا ہے اللہ پیدا؟ اللہ خود سے کیسے پیدا کرتا ہے؟ دماغ انسان کے پاس ہے تو وہ دماغ کہاں سے آیا؟ وہ دماغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. وہ جو مٹیریل لاتا ہے، مٹیریل بناتا ہے، وہ مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ مٹیریل کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں لاتا، وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا کرے گا 200 سال بعد. اگر یہ دنیا 500 سال تک رہی تو 500 سال جو نئی چیزیں آوشکار ہوں گی جنہیں ہم نہیں جانتے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرے گا. بہنام جنمنا منتے اوم سہنا بوتو سہنو بنکتو سہویریم کرمامہے تیجسوناودیدمستو ما ودشابہے برہماننت منادی وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم. ہمیشہ سے اس دھرتی کے اوپر مہان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خاندان، آپ علیہ السلام بڑے خاندان میں آئے، چھوٹی موٹی چیز لے کر نہیں آئے. آپ جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، برہماننت منادی وشو کردجم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اے فاطمہ ڈرو مت، اے فاطمہ گھبراؤ مت، جس شریعت کو، جس قرآن کو میں لے کر آیا ہوں، دنیا کے ایک ایک گھر تک اس کا کلمہ اور اس کی آواز پہنچے گی، اور اس کی اچھائی کو پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا ضرور. وشو کردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی ستیم پرم شاسوتم. سچا ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، پرم شاسوتم وہی قانون چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے. اللہ کا قرآن کوئی پرانا نہیں ہوتا. اللہ کے قرآن کا فرمان کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، صرف سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا. لوگ یوں کہیں گے کہ آپ کے قرآن میں تو جناب ڈاکٹری ہے ہی نہیں، آپ کے قرآن میں جناب پروفیسر کی پڑھائی نہیں ہے،
آپ کے قرآن میں مولانا صاحب انجینئرنگ نہیں ہے، آپ کے قرآن میں academic qualification نہیں ہے، ساری چیز the Quran have the lot of things, but we are not able to understand the Quran Kareem. We are not able to completely know the every situation, every moment and every command of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth and to teach the people. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran, یہ مت سمجھنا کہ مدرسے میں پڑھنے والا صرف عربی جانتا ہے، صرف جناب اردو جانتا ہے، مدرسے کا پڑھا لکھا سنسکرت بھی پڑھ کر سنا سکتا، مدرسے کا پڑھا لکھا انگریزی میں تقریر کر کے سنا سکتا۔ میں ایک طالب علم ہوں، I am a student, I am a former student of madrasa. I have spent 14 years completely in madrasa, in the various madrasa, and I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I went to Bangalore, I decided to complete my graduation and diploma course in English language, and I completed my comparative studies in Bangalore, from Bangalore. ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کا پڑھا لکھا ایک ٹوپی اور داڑھی والا انگریزی نہیں پڑھ سکتا، انگریزی نہیں بول سکتا۔ انگریزی بولنا کوئی کیا ماڈرن کی علامت ہے کہ اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو نہیں جناب یہی بڑا آدمی آ گیا۔ انگریز لینگویج انگریزی ہو عربی ہو، ساری لینگویج کن کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ساری لینگویج۔ آج کوئی انگریزی بولے تو واہ کیا مولانا یہ آدمی انگریزی بولتا۔ ابھی کی بات کون سی؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی آپ ہی کے پروگرام کے لیے عبد الباری صاحب بہت پریشان تھے۔ ہمارا پروگرام 16 کو بجنور میں تھا اور 17 کو ہم کو مراد آباد سے راجدھانی پکڑ کے یہاں پہنچنا تھا، لیکن اتفاق سے میرے 2 پروگرام اچانک کینسل کر دیے گئے اتر پردیش میں۔ اچانک جس دن پروگرام تھا اسی دن۔ کیوں؟ یوں کہا کہ یہ مولانا اگر ان کا بیان ہوگا، اگر ان کی تقریر ہوگی تو اس ڈیٹ میں نہیں ہوگی، پرمیشن نہیں ملے گا آپ کو، منع کر دی۔ اگلا پروگرام بھی سیم اسی سچویشن کا۔ تو ہم آج پہنچنے کے بجائے ایک دن کا تتکال ٹکٹ نکال کر کے ہم پہنچے۔ تو ہمارا سیٹ نمبر تھا 22 نمبر سیٹ تھا ہمارا۔ تو جیسے ہی بیٹھے ٹرین میں تو گارڈ ہم کو بولتا ہے کہ مولانا آپ کیوں گھسے مولانا اس میں، آپ کو پتا ہے کہ راجدھانی ہے۔ ہم نے کہا کہ راجدھانی ٹرین ہی ہے نا، براق تو نہیں ہے کوئی۔ تو بولتا آپ کی سیٹ نمبر کیا ہے؟ ہم نے کہا مائی برتھ نمبر از 22۔ ہم نے ایسے بتایا مائی برتھ نمبر از 22۔ صحیح پروننسیشن انگریز لوگ ایسے بولتے ہیں، آدھے چبا کے بولتے ہیں آدھے وہ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22 کا مطلب 22۔ ایک ہوتا 22 پورے بولتے ہیں، لیکن جب انگریزی میں آپ امریکن ایکسینٹ وائس میں بولیں گے یا برٹش انگلش میں بولیں گے تو چبا کے بولتے ہیں، جیسے Allah's mercy and blessings we are coming here، اس طرح کی بات بولتے ہیں، اس پہ تھوڑا انگریز کی طرح لگتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22۔ وہ بولا کون سا کوچ؟ ہم نے کہا کہ کم بخت کوچ سمجھ میں آ رہا۔ ہم نے کہا کہ میرا برتھ نمبر 22 ہے، میں نے یہ بولا۔ محسوس تو ہوا ہوگا اس کو کہ ہم نے سوچا تھا کہ مولانا لوگ راجدھانی میں نہیں آ سکتے، ارے قوم کے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ راجدھانی میں نہیں، آج یہاں جلسہ کل وہاں جلسہ، شیخ محترم آپ کو پہنچنا ہے کہاں؟ مہاراشٹر پہنچنا ہے۔ کیسے آنا ہے؟ آپ فلائٹ سے آئیے، آپ کی تقریر ہوگی، آپ کے قرآن و حدیث کی یہاں بات ہوگی، ہم آپ کی فلائٹ کا خرچ برداشت کریں گے۔ کرتے ہیں وہ مولانا سمجھ کر کے ہم کو ہلکے میں لیے، یا کسی کو بھی کہ مولانا انگریزی نہیں بولتے، اسی لیے ہم نے ان کو کہا کہ مائی برتھ نمبر از 22، لیٹس گو دیئر، مجھے جانے دو وہاں پہ۔ جب 22 میں ہم آ گئے، بیٹھ گئے، تو راجدھانی میں پانی ناشتہ سب چیز دیتے ہیں، پرووائڈ کی جاتی۔ گئے تو بولا سوری سر آپ کا سیٹ نمبر یہی ہے؟ ہم نے کہا کہ یس یہی میرا نمبر ہے۔
آخر میں بیچارہ وہ سلام بھی کیا، بولا ہمارا خوشی نامہ دیجئے کچھ، پھر ہم نے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دیے۔ تو یہ ہے کانسیپٹ بنا ہوا، کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ جو مسلم ہوگا، جو داڑھی اور قرآن اور ٹوپی اور کرتا پاجامہ والا ہوگا، وہ کچھ دنیا کے بارے میں جانتا ہی، یہی سوچتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو پرانا، ایسا نہیں کہ پرانا ہو گیا قرآن، اس کے قانون پرانے ہو گئے بدل دو، نہیں، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے، اور اس کے اس کا حکم، اس کا آرڈر کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے بھائیو، احساس کم تری کا شکار مت ہوئیے، آگے بڑھیے، بے خوف۔ دنیا کی سب سے بہترین نظام آپ کے پاس، اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا دو ٹوک لفظوں میں جواب دیجئے، اپنی کمزوری مت پیدا کیجئے۔ غلطی ہم لوگوں سے بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ہماری کمزوری کو دبانے کی کسی کو وہ مل جاتا ہے کہ نہیں مولانا آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو کورٹ کچہری کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمارے مسلم میں اگر کوئی پریشان حال ہے، چاہے وہ عالم دین ہو یا غیر عالم دین ہو، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے فرسٹ آف آل۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی غیر مسلم بھائی سے ہمیں نفرت نہیں کرنی، ہمیں غیر مسلم بھائی سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ غیر مسلم بھائی بس ان کا جرم اتنا ہے کہ وہ اپنے دھارمک شاستروں کو نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا تھا یہی چمپارن میں ابھی کچھ دنوں پہلے، اس گاؤں کا پروگرام اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں 70% تقریباً یادو اور غیر مسلم تھے اس پروگرام میں۔ اور اس پروگرام میں جو پنڈال ہے، اس پنڈال میں وہاں کارپیٹ بچھایا تھا، دری وغیرہ، اس دری کو بچھانے کے لیے ہمارے مسلم لوگ نہیں تھے، بلکہ اس پورے گاؤں کے یادو لوگ جھاڑو لگا لگا کر، یہاں تک کہ ہماری گاڑی جو کھڑی تھی وہ یادو بھائی کے گھر میں کھڑی تھی، یہاں تک کہ ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ آدمی ان کے دروازے پر جا کر بیٹھا، شاید چائے بھی پلائی، پانی پلایا، بات چیت کی۔ یہ بھائی چارہ آج بھی موجود ہے۔ چمپارن بہت دور نہیں ہے، مغربی چمپارن بگہا کے اندر ایک پروگرام تھا، بھی 10 تاریخ کی بات میں کر رہا ہوں، ان میں ہم میں کوئی دقت نہیں۔ شاستروں کے اندر بہت سارے احکامات وہ ہیں جو بالکل سملر ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ میں قرآن کا آرڈر تو یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ سب سے اخیر زمانے میں اللہ کے نبی کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو بالکل سیم یہی پیغام ہے نا۔ بہو نام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے، بہو نام جنم نامنتے ادارا سرو اے ویتے گیانی تات میں ومیمتم، ادارا سرو اے ویتے گیانی تات میں ومیمتم، آستیتہ، مانو اس بات کو، آستیتہ سرو اے ویتے گیانی، اور جس کو میرا گیان ہوتا ہے، جس پر میری کرپا ہوتی ہے، اسی کو میں اپنا گیان دیا کرتا ہوں، غیروں کو نہیں۔ کوئی ہوم منسٹر ہے، پاور ہے، تو آپ یہ مت سمجھئے کہ اس پر ایشور کی کرپا، ایشور کی کرپا نہیں ہے، وہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں بہت سے نیتا لوگ۔ وہ انٹر کو، 10ویں کلاس کی پریکشا کہتے ہیں کہ 12ویں کے بعد ہوتی، ایسے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پر کرسی اقتدار پر۔ آپ جھوٹ بولنے لگ جاؤ، آج آپ سب سے بڑے نیتا بن جاؤ گے۔ ایشور کی کرپا اس پر ہوتی ہے جو قوم کے، سماج کے لیے اچھا کام کرتا ہے، بھلا کرتا ہے۔ اللہ جس کو چنتا ہے، ایسے ویسوں کو نہیں چنتا، نبوت کے لیے اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، خاص جو بندے ہوتے ہیں ان کو چنا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹوں کو نہیں چنتے ہیں اور شرابیوں کو نہیں چنتے ہیں، اور جو ہمارے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، احادیث پر اعتراض کرتے ہیں، ایک ایک حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک قرآن کی آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا لگے کہ نہیں یقیناً یہ قرآن تو آج کے زمانے میں بالکل خطرناک چیز ہے، تو بین کر دیا جائے گا اس قرآن کریم کو۔ لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہم یہ بات کہتے ہیں، قرآن میں ایسی آدیش کہیں پر بھی نہیں۔ ایک جگہ سوال کیا گیا ابھی یہی آندھرا پردیش کے اندر میں قرآن کے تعلق سے کہ مولانا آپ کے قرآن کریم کے اندر بتائیے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال کرتا ہوں۔ انہوں نے سوال کس پہ کیا تھا؟ انہوں نے سوال ایک آیت پہ کی تھی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اس پہ کی تھی کہ دیکھیے آپ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے
کہ نبی مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کا رول ماڈل؟ آپ نے اگزامپل دیا کہ ابن سینا قرآن کا حافظ تھا. آپ نے کہا کہ ابو القاسم الزہراوی نے دنیا کا دوسرا طریقہ آپریشن کو لانچ کیا ہے، یہ بھی قرآن پڑھنے والا تھا. آپ پھر کیسے کہتے ہیں کہ عمار بن موصلی، ابو القاسم عمار موصلی، یہ دنیا کا سب سے پہلا آئی سرجن تھا، آنکھوں کا آپریشن کرنے والا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو منصور بغدادی یہ آیورویدک دوائی کی جس نے کھوج کی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ابو القاسم ابو بکر بن زکریا الرازی جس نے چیچک کا علاج کیا، علاج کی شروعات کی، الکحل جس نے بنایا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں؟ تو اور قرآن میں تو آپ کا تشدد کی تعلیم دے رہا ہے آپ کا قرآن. ہم نے جب یہ ساری چیزیں سائنس میں بتایا کہ یہ سائنٹسٹ تھے، یہ مہان تھے، اور دنیا کا سب سے بڑا رائٹر ابن خلدون، اس سے بڑا رائٹر نہیں، ہسٹریکل رائٹر، قرآن پڑھنے والے. سب سے بڑا فلسفی امام غزالی، اور سب سے بڑا میتھمیٹیشین کون؟ سب سے بڑا علم ریاضی، میتھ کو اردو میں حساب اور ریاضی بولتے ہیں، کون؟ ابن باجہ. یہ لوگ تھے. ہبت اللہ دنیا کا سب سے بڑا جیولوجسٹ. ہم نے کہا سب قرآن پڑھنا جانتے تھے، تو شاید اس کو یہ بات لگ گئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ مولانا اب ایک بات بتائیے، آپ ہی بول رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے مہان بنے قرآن پڑھ کر، اور آپ کے قرآن میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے. جو کتاب دنگا کرانے پر، جو کتاب لوگوں کو لڑانے کی بات کرتا ہو، وہ کتاب پڑھ کر اتنے مہان انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ ابن حیثم کیسے بن سکتا ہے؟ جابر ابن حیان کیسے بن سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا میکینیکل انجینئر کون؟ سب سے پہلا میکینیکل انجینئر کا نام احمد بن موسیٰ شاکر. دنیا کے سب سے پہلا سول انجینئر کون؟ قرآن پڑھنے والا ابو حاتم، ابو عباس حاتم ظفری، یہ نام ہے. بتائیے دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسلیٹر، دنیا کی پرانی کتابوں کا ٹرانسلیٹ کرنے والا کون؟ خالد بن یزید، امیر معاویہ کے پوتے. کتاب الصحیفۃ الکبریٰ، صحیفۃ الصغریٰ، انہوں نے کتاب لکھی. میکینیکل انجینئر نے کتاب لکھی کون؟ احمد بن موسیٰ شاکر نے علم الحیل. ابو القاسم الزہراوی کو آج بھی کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ان کا نام البکیس، البوکسیس نام لیا جاتا ہے، ان میں پڑھایا جاتا ہے. کون تھے لوگ؟ قرآن پڑھنے والے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ مولانا کیسے اتنے مہان ہو سکتے ہیں یہ لوگ، جیسے کہ جبکہ آپ کے قرآن میں تو تشدد کی تعلیم ہے. اگر ہم کہتے، اگر وہاں تفصیل ہم بیان کرتے، اگر ان کو کہتے کہ نہیں قرآن کریم میں، قرآن کریم کا آگے پیچھے کچھ ہے، ڈائریکٹ آپ اس آیت کو مت لیجیے، کچھ آگے پیچھے ضرور. ہم نے ان سے پہلے ہم نے کہا کہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑنا جھگڑا کرنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی. بولا کیسے؟ ہم نے کہا پڑھیے شریمد بھگوت گیتا. گیتا پڑھ کر ہم نے ان کو بتایا دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجایا. میرے ہندو بھائی تک آواز پہنچتی ہو تو غور سے سنیے گا، بہت اچھا پیغام. کتستوا کشملیدم وشمے سمپستتم اناریہ جوشٹم کیرتی کرمجنا شدرو ہردے دور بلیما. ہم نے کہا کہ آپ کے اس اعتراض کا جواب یہاں پر کیا ہے؟ اس میں یہ ہے ایک مہا بھارت ایک جنگ ہوتی، اس مہا بھارت جنگ میں آپس کی لڑائی، خاندان کی، غیر کی نہیں، خاندان کی، کورو پانڈو کی. میں یہ واقعہ بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. جو اگلے مقرر ہیں ان کو بلائیے، چونکہ 2 بج چکا ہے. 2 بجے کے بعد 12:30 بجے کے بعد تقریر لوگ سنتے نہیں ہیں، تقریر کھلایا جاتا ان کو، کھاؤ، نیند کا خمار رہتا ہے نا. یہ ادھر اتنے لوگ اس لیے بیٹھے ہوئے، یہ سب موبائل والے ہیں. سب سے زیادہ بھارت میں اتنی جگہ جانا ہوتا ہے، سب سے زیادہ موبائل کے اندر ریکارڈ کرنے والے ہمارے سیمانچل، ہمارے سیمانچل میں بھی کٹھیار ڈسٹرکٹ میں
چلیے خیر، اللہ آپ لوگوں سے دین کا کام لے لے، لیکن تھمنیل الٹا پلٹا بنائیے مت، مہذب انداز میں تھمنیل بنائیے، ڈھنگ سے ڈالیے۔ اگر ہم کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم ننگی تصویریں لگا دیتے، ایک طرف مولانا عبداللہ کا لگا دیتے ہیں، اب کوئی بھی آدمی کھٹ سے جا کر کے اس کو دیکھے گا نہیں۔ ویورز بڑھانے کے لیے آپ اس طرح کا تھمنیل بنائیں گے، یہ غیر مہذب ہوگا، اس سے غلط امپیکٹ پڑتا ہے۔ وہ کسی نے ایڈیٹنگ کی ہے نا، ایک طرف میں منتر پڑھ رہا ہوں، ایک طرف یوگی جی پڑھ رہا ہوں، اٹک رہے ہیں کہیں پہ وکلم ایسے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ اٹک رہے ہیں، اور ایک طرف میں پڑھ رہا ہوں، کسی تقریر میں پڑھا ہوں، ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ایشور واد پہ پڑھتے جا رہے ہیں، پروفیٹ محمد کے بارے میں پڑھتے جا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں پڑھتے جا رہے ہیں، ہم اٹک نہیں رہے ہیں۔ تو کسی نے ایڈیٹنگ کی، کئی آدمی فون کر کے بولتے ہیں مولانا آپ دونوں کا ڈیبیٹ کہاں ہوا تھا؟ ہم نے کہا رہے وہ ایڈیٹنگ ہے، وہ ایڈیٹنگ ہے، میری الگ تقریر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہیں پہ۔ بڑے بڑے آدمی جس یونیورسٹی میں پڑھنے گئے وہ پروفیسر، بعد میں پتا چلا کہ وہ میں ہوں، اسپیشل ٹریٹمنٹ پھر ہم کو آپ ہی ہیں مولانا، وہ جو یوگی جی کے سامنے میں پڑھ رہے ہیں منتر۔ ہم نے کہا کہ سر منتر سامنے میں نہیں پڑھ رہا ہوں میں، وہ کسی یوٹیوبر کی یہ شرارت ہے، اس نے ایڈیٹنگ کی ہے، ایڈ کیا ملا کر کے۔ آج تو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، کسی کی گلا کاٹ کے کسی کا گلا لگا دیتے، کسی کا ہاتھ پیر کاٹ کے کسی چوہا بندر کا لگا دیتے۔ تو بیرک ہے، تو یہ ٹائم ایسا ہے 2 بجے کا، 12-1 بجے کے بعد میں پھر لمبی تقریریں نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو بول پا رہا ہوں، تو یہ واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تو پتہ ہے کتنی اچھی بات ہے، دیکھ، تو ہم نے ان کو کہا، ہم نے کہا کہ آپ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی